ان عمل الضرب فی تکثیر الاجزاء، ہماری دلیل یہ ہے کہ ضرب کا جو عمل ہوتا ہے یہ اجزاء میں تو زیادتی کرتا ہے، افراد میں زیادتی نہیں کرتا، لا فی زیادت المصروف، یہ اجزاء کو تو زیادہ کر سکتا ہے لیکن افراد کو زیادہ نہیں کر سکتا، لہذا طلاق میں اجزاء جو ہوتے ہیں ان کو تو زیادہ کر سکتا ہے، ایک طلاق کے کئی جزء ہوں، لیکن طلاق کے جو تین افراد ہیں ان افراد میں یہ زیادتی نہیں کر سکتا۔ وہ تکثیر اجزاء التطلیق، اور طلاق کے اجزاء کا زیادہ ہونا لا یوجب تعددها، طلاق کے تعدد کو واجب نہیں کرتا، طلاق کے اجزاء کو، مثلا کہ تمہیں 100 بار ایک طلاق ہے تو اب ایک ہی ہوگی نا، یا کہے کہ تمہیں ایک کو 2 سے ضرب دے کر طلاق ہے، تو اس صورت میں اجزاء میں تو زیادتی ہو رہی ہے لیکن طلاق کے افراد میں زیادتی نہیں ہو رہی۔ وہ تکثیر اجزاء تطلیقہ، طلاق کے اجزاء میں کثرت جو ہے اس سے طلاق کے افراد میں تعدد لازم نہیں آتا۔ اچھا، عرض آپ کو بتایا تھا کہ اگر اس نے کہا کہ میں تمہیں انتی طالقن واحدتن فی سنتین، تمہیں ایک طلاق ہے دو میں، پہلی نیت تو آپ کو یہ بتائی تھی کہ اس نے نیت کی ضرب اور حساب کی کہ میں یہ ضرب دے رہا ہوں، تو اس صورت میں تو آپ کو بتا دیا کہ کوئی طلاق واقع نہیں ہوگی۔ دوسری نیت یہ ذکر کر رہے ہیں کہ اس نے کہا کہ یہاں پر فی جو ہے یہ واو کے معنی میں ہے، یعنی میں تمہیں ایک طلاق دیتا ہوں اور دو دیتا ہوں، یعنی نیت اس نے یہ کر لی کہ انتی طالق واحدتن فی سنتین سے مراد لے لیا و سنتین واو، تو آپ کو پتا ہے کہ واو جو ہوتا ہے وہ جمع کرنے کے لیے آتا ہے، لہٰذا اس صورت میں تین طلاقیں واقع ہو جائیں گی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ واو جو ہوتا ہے وہ دو اعداد کو، دو ٹکڑوں کو، دو جملوں کو آپس میں جمع کر دیتا ہے واو، اور اسی طرح فی جو ہے یہ ظرف ہے اور ظرف مظروف کو آپس میں جمع کر دیتا ہے، لہذا واو اور فی میں ایک آپس میں مناسبت ہے، اس لیے فی بول کر واو مراد لیا جا سکتا ہے۔ جیسے یہ کہتے ہیں اچھا، ایک تو یہ ہو گیا کہ اس نے نیت فی سے اس نے کیا نیت کر لی، واؤ کی، اور فی بول کر واؤ مراد لینا اس لیے جائز ہے کیونکہ واؤ بھی دو جملوں کو آپس میں ملاتا ہے اور فی بھی دو چیزوں کو، ظرف اور مظروف کو آپس میں ملا دیتا ہے۔ یہ تو اس صورت میں ہے کہ اگر مدخول بہا بھی ہو پھر تو تین کی نیت درست ہوگی، لیکن اگر غیر مدخول بہا ہے اس صورت میں تین نہیں ہوگی بلکہ ایک ہی طلاق ہوگی، یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ غیر مدخول بہا میں ایک طلاق ہی واقع ہوتی ہے اور وہ ایک سے بائنا ہو جاتی ہے۔ اور اگر اس نے تیسری نیت اب ذکر کر رہے ہیں، تیسری نیت یہ ہے کہ اس نے فی سے مع کی نیت کر لی، انت طالق فی سنتین، انت طالق واحدتن فی سنتین، فی سے کیا مراد لے لیا، مع، تو اس کا یہ مع مراد لینا بھی ٹھیک ہے، اس لیے کہ فی اور مع یہ ایک دوسرے کے معنی میں استعمال ہوتے رہتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَادْخُلِي فِي عِبَادِي،
تو یہاں پر فی مع کے معنی میں یعنی فدخلی مع عبادی. تو کتنی نیتیں ہو گئی؟ 3 نیتیں ہو گئی. چوتھی نیت یہ ہے کہ اس نے نیت یہ کی کہ میں فی سے ظرف کی نیت کر رہا ہوں. ظرف کس کو کہتے ہیں پتہ ہے؟ ظرف اور مظروف. آپ ایک پیالی کے اندر چائے ڈالتے ہیں، یہ پیالی ظرف ہے اور وہ چائے مظروف ہے. آپ ایک کسی تپائی کے اوپر اپنی کتاب رکھتے ہیں، یہ کتاب ظرف ہے اور وہ تپائی مظروف ہے. آپ کسی کرسی کے اوپر بیٹھتے ہیں تو یہ کرسی ظرف ہے اور آپ مظروف ہیں. تو کہتے ہیں کہ اس نے کہا کہ میں فی سے ظرف کی نیت کرتا ہوں، تو اس کی یہ نیت کرنا درست نہیں ہوگا، کیونکہ طلاق جو ہوتی ہے وہ ظرف کی، اس میں ظرف کی نیت کرنا درست نہیں ہوتا، کیونکہ طلاق کو ظرف کی ضرورت ہی نہیں. وہ تو ایک عرض ہے، طلاق کا کوئی وجود تو نہیں ہے نا کہ آپ اس کو کسی جگہ اٹھا کر رکھ دیں. تو کہتے ہیں طلاق کیونکہ کسی ظرف میں ہو نہیں سکتی، کسی جگہ پر اس کو الگ سے یہ محسوس چیز ہے ہی نہیں، لہٰذا ظرف کی نیت کرنا یہ لغو ہے. اور اگر وہ کہتا ہے میں نے، اچھا یہ بات تو ہماری مکمل ہو گئی. کتنی نیتیں اس نے کی تھی؟ پہلی صورت یہ ہے کہ اس نے کوئی نیت کی تھی یا نیت نہیں کی تھی. اگر تو کوئی نیت نہیں کی تھی تو ایک واقع ہو جائے گی، اور اگر اس نے نیت یہ کی تھی کہ میں ضرب اور حساب کی نیت کرتا ہوں تو اس صورت میں ایک طلاق واقع ہوگی، اور اس کا ضرب کی نیت کرنا لغو ہوگا، کیونکہ ضرب دینے سے اجزاء تو زیادہ ہوتے ہیں، افراد زیادہ نہیں ہوتے. دوسری نیت اس نے فی سے واو کی، اس صورت میں 3 طلاقیں واقع ہو جائیں گی. تیسری نیت اس نے فی سے مع کی، اس صورت میں 3 طلاقیں واقع ہو گئی. چوتھی نیت اس نے ظرف حقیقی کی، تو اس صورت میں ظرف، کیونکہ طلاق کو ظرف کی ضرورت نہیں ہوتی، اس لیے اس صورت میں بھی کتنی طلاقیں واقع ہوں گی؟ ایک ہی طلاق واقع ہوگی اور ظرف کی نیت کرنا لغو ہو جائے گا. اور اگر اس نے کہا اسنتین فی اسنتین، دو میں، تو اس صورت میں 2 مذاہب ہیں، 2 اقوال ہیں. جمہور احناف تو یہ کہتے ہیں کہ 2 طلاقیں واقع ہو جائیں گی اور دوسرا اسنتین جو ہے یہ لغو ہو جائے گا. اور جبکہ امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہاں پر ضرب ہوگا اور 4 بن جائیں گی، اور ان 4 میں سے کیونکہ 4 طلاقیں تو ہوتی نہیں ہیں اس لیے 3 ہو جائیں گی اور ایک طلاق لغو ہو جائے گی. ترجمہ دیکھیں، وَلَوْ قَالَ اگر کہا انت طالق واحدہ، تمہیں ایک طلاق ہے. یہ تو ترجمہ ہو گیا تھا. آگے ترجمہ دیکھیے، فَإِنَّ وَاحِدَةً وَثِنْتَيْن، اگر ایک کی نیت کی اور 2 کی، واو درمیان میں لے آیا، فَهِيَ ثَلَاثٌ تو 3 ہوں گی، لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُهُ اس لیے کہ فی اس کا احتمال رکھتا ہے. اور احتمال کیوں رکھتا ہے؟ فَإِنَّ حرف الواو للجمع اس لیے کہ واو کا حرف جمع کرنے کے لیے ہوتا ہے، اور ظرف جو ہوتا ہے یہ مظروف کو جمع کر دیتا ہے، ظرف مظروف کو ایک دوسرے کے ساتھ جمع کر دیتا ہے. وَلَوْ كَانَتْ غَيْرُ مَدْخُولٍ بِهَا اور اگر وہ عورت غیر مدخول بها ہے، یقع واحدتاً تو پھر ایک واقع ہوگی، جیسا کہ واحدتاً و سنتین میں ایک طلاق واقع ہوتی ہے. وَإِنَّ واحدتاً تیسری نیت اس نے ایک کی نیت کی مع سنتین، مع کے ساتھ، تو 3 ہوں گی، اس لیے کہ فی کا کلمہ مع کے معنی میں لایا جاتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَادْخُلِي فِي عِبَادِي اے مع عبادی. اور اگر اس نے نیت کی ظرف کی تو پھر ایک ہوگی، اس لیے کہ طلاق نہیں صلاحیت رکھتی ظرف کی، لہٰذا دوسرے کا تذکرہ لغو ہو جائے گا.
اور اگر اس نے کہا اثنتین فی اثنتین، دو دو میں، ونوت ضرب والحساب، اور اس نے نیت کی ضرب اور حساب کی، وہی سنتان تو دو ہوں گی، اور امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تین ہو جائیں گی، لأن قضیتہ، اور وہ فرماتے ہیں کہ اس کا تقاضا تو یہ تھا ان یکون اربعن کے چار ہوتی، لیکن لا مزید علی الطلاق علی الثلاث، لیکن نہیں زیادتی ہوتی طلاق میں تین پر، اور ہمارے نزدیک اعتبار کیا جائے گا اس مذکورہ وجہ کا، پہلی مذکور وجہ کا جس کو ہم نے بیان کر دیا۔ اگر ایک آدمی نے اپنی بیوی سے کہا تمہیں یہاں سے لے کر شام تک، شام جو ملک ہے وہاں تک طلاق ہے، تو اس صورت میں دو اقوال ہیں۔ امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں طلاق بائنہ ہو جائے گی، ہم کہتے ہیں کہ طلاق رجعی ہوگی، ایک ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ یہ دلیل پیش کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس نے طلاق کو طویل کر دیا، لمبا کر دیا، اس وجہ سے طلاق بائنہ ہوگی۔ ہم کہتے ہیں کہ اس نے طلاق کو مختصر کر دیا، کیونکہ طلاق تو ہر جگہ واقع ہو جاتی ہے، جس جگہ بیوی چلی جائے، لیکن اس نے یہاں سے شام تک کہہ کر اس کو مختصر کیا ہے، اس میں قصر پیدا کیا ہے، لہٰذا ایک طلاق رجعی واقع ہوگی۔ ولو قالا، اور اگر کہا انت طالق من ہا ہونا الی الشام، تمہیں یہاں سے لے کر شام تک طلاق ہے، تو پھر ایک واقع ہوگی اور وہ رجعی کا مالک ہوگا، رجوع کا مالک ہوگا، اور امام ظفر فرماتے ہیں بائنہ ہوگی، اس لیے کہ اس نے طلاق کا وصف بیان کیا ہے طول کے ساتھ۔ ہم کہتے ہیں لا، نہیں، بل وصفہ بالقصری، بلکہ اس نے تو طلاق کو وصف بیان کیا قصر کے ساتھ، لأنہ متا وقع، اس لیے کہ طلاق جب واقع ہوتی ہے تو وہ تمام مقامات میں، تمام جگہوں میں واقع ہوتی ہیں۔ اور اگر اس نے کہا کہ اگر تم مکہ میں داخل ہوئی ہے، نہیں کہا کہ تمہیں مکہ میں طلاق ہے، تو اس صورت میں کہتے ہیں فوراً طلاق واقع ہو جائے گی، یا کہا کہ تمہیں گھر میں طلاق ہے، اس صورت میں بھی فوراً طلاق واقع ہو جائے گی، اس لیے کہ طلاق کسی محل کے ساتھ خاص نہیں ہوتی۔ اور اگر اس نے کہا کہ میں نے تو یہ مراد لیا تھا کہ جب تو مکہ میں داخل ہوگی یا جب تو گھر میں داخل ہوگی، تو اس صورت میں اس کی دیانتاً تو تصدیق کی جائے گی، قضاءً تصدیق نہیں کی جائے گی۔ دوسرا مسئلہ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ اگر اس نے کہا کہ جب تم مکہ میں داخل ہوگی، اگر تم مکہ میں داخل ہوگی تو تب تمہیں طلاق ہے، تو کہتے ہیں اس صورت میں اسی وقت داخل اس کو طلاق ہوگی جب کہ وہ مکہ میں داخل ہو، اور اگر وہ مکہ میں داخل نہ ہوئی تو پھر اس صورت میں طلاق واقع نہیں ہوگی۔ اچھا، دوسری صورت میں یہ کہتے ہیں اذا انت طالق اذا دخلتی مکہ، تمہیں طلاق ہے جب کہ تم مکہ میں داخل ہو جاؤ، تو اس صورت میں کب طلاق ہوگی؟ جب کہ وہ مکہ میں داخل ہوگی۔ اور اگر کہا انت طالق فی دخولک الدار، تمہیں طلاق ہے جب کہ تم گھر میں داخل ہو جاؤ۔ اب یہاں پر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فی ظرف کے لیے ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فی شرط کے لیے ہو، لہذا کہتے ہیں کہ یہاں پر ظرف متعذر ہے، کیونکہ طلاق میں ظرفیت نہیں ہوتی، لہذا یہاں پر فی کو شرط کے معنی میں لیا جائے گا، یعنی وہ یوں کہہ رہا ہے کہ اگر تو گھر میں داخل ہوئی تو تجھے طلاق ہے۔ ٹھیک ہے، یہ دو مسئلے آپ کے سامنے آ گئے۔ ترجمہ دیکھیں، اور اگر کہا کہ تمہیں مکہ میں طلاق ہے، انتی طالق بمکہ او فی مکہ، تو طلاق ہوگی فی الحال ہر شہر میں۔ اور اسی طرح اگر کہا انتی طالق فی الدار، اس لیے کہ طلاق خاص نہیں ہوتی ایک مکان کے ساتھ دوسرے مکان کے علاوہ، اور اگر اس نے مراد لیا کہ جب تو مکہ میں آئی، تو اس صورت میں اس کی تصدیق کی جائے گی دیانتاً، قضاءً تصدیق نہیں کی جائے گی، اس لیے کہ اس نے نیت کی ہے ایسی چیز کو چھپانے کی جو کہ اس لیے کہ اس نے نیت کی ہے فعل کو چھپانے کی، وہو خلاف الظاہر،
اور فعل کو چھپانا یہ ظاہر کے خلاف ہے۔ ولو قال، اور اگر کہا انتی طالق اذا دخلت مکہ، تمہیں طلاق ہے جب تم مکہ میں داخل ہوئی، لم تطلق، تو طلاق نہیں دی جائے گی حتیٰ کہ وہ مکہ میں داخل ہو جائے، اس لیے کہ اس نے طلاق کو معلق کر دیا دخول کے ساتھ۔ اور اگر کہا کہ فی دخول قدار، تو اس صورت میں فعل کا تعلق ہوگا اس لیے کہ فعل کا تعلق ہوگا دخول دار کے ساتھ، اس لیے کہ فعل مناسب ہے شرط اور ظرف دونوں کے، لہٰذا فعل کو محمول کیا جائے گا شرط پر عند تعذر الظرفیتی، جبکہ اس کو ظرف بنانا مشکل ہو۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔